بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹیبل ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کے اس لیکچر کے اندر ہم 8th کلاس کی انگلش کی چیپٹر نمبر 5 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ اس سبق میں آنے والے مشکل ورڈ کی میننگ بھی ساتھ کریں گے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس کچھ پری ریڈنگز ہیں، کچھ کوسچنز ہیں. Who was the second caliph of اسلام کے اسلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ What do you know about حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ What is the importance of justice in a society؟ معاشرے کے اندر انصاف کی کیا اہمیت ہے، امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز بورن مانا پیدا ہوئے ایٹ مکہ مکرمہ، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. انٹو اے نوبل ٹرائب، ایک معزز ٹرائب قبیلے میں. کالڈ دا قریش، جسے قریش کہا جاتا ہے. آپ مکہ مکرمہ کے ایک معزز قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسیوڈ دا ٹائٹل آف فاروق آفٹر ہی امبریسڈ کا مطلب ہوتا ہے دل سے کوئی چیز قبول کرنا. اسلام جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد انہیں فاروق کا ٹائٹل ملا، لقب ملا. He was one of the very few persons، آپ چند لوگوں میں سے تھے. ان مکہ مکرمہ کے who could read and write، جو لکھ اور پڑھ سکتے تھے. آپ مکہ مکرمہ کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. He was a tall، وہ دراز قد، strong مضبوط، and brave man، اور بہادر آدمی تھے. آپ ایک دراز قد، مضبوط اور بہادر انسان تھے. He was also a very good wrestler، آپ ایک اچھے پہلوان، ہارس رائڈر، گھوڑ سوار، اینڈ سورڈز مین، اور تلوار باز تھے. آپ ایک اچھے پہلوان، گھوڑ سوار اور تلوار باز تھے. Business was his occupation پیشہ، آپ کا پیشہ تجارت تھا. حضرت عمر's conversion، حضرت عمر کا ٹو اسلام کے اندر یہ اسلام قبول کرنا was a great value، بڑی اہمیت رکھتا تھا. ٹو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم in his mission of spreading، مشن کام، مین مقصد of spreading اسلام کے اندر، اسلام پھیلانے کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پھیلانے کے مشن میں ایک بڑی کامیابی تھی. ٹھیک ہے، بڑی اہمیت کا حامل تھا. آفٹر ورڈز، اس کے بعد ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ رہے ویری کلوز، بہت قریب، ٹو دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے. پوائنٹ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ کیلف فار 10.5، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے 10.5 years، 10 سال اور 6 مہینے، یعنی کہ 10.5 سال آپ خلیفہ رہے. ہی کنکرڈ، آپ نے فتوحات حاصل کیا، آپ نے فتح کیا. ویسٹ امپائر، ایک عظیم سلطنت کو. ٹھیک، ڈیورنگ ہز خلافت، اپنی دور خلافت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑی سلطنت کو فتح کیا. He introduced a great system of administration، آپ نے ایڈمنسٹریشن کا ایک بڑا سسٹم متعارف کروایا. which served as a model for the Islamic world، جو کہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونہ تھا. ٹھیک ہے،
ماڈل نمونہ تھا. He introduced many reforms. آپ نے بہت سی ریفارمز اصلاحات متعارف کروائیں during his reign اپنے دور حکومت میں. Such as administrative courts. اس کے اندر administrative courts تھیں. To investigate جو انویسٹیگیٹ کرتی تھیں تفتیش کرتی تھیں. The complaints شکایات کی. Against the offices of the state جو کہ اسٹیٹ کے ریاست کے دفاتر کے خلاف آنے والی کمپلینٹ اور شکایات کی انویسٹیگیشن کرتی تھیں. ہی آلسو ریفارمڈ آرمی آپ نے آرمی کے اندر ریفارمز کی. پولیس فورس کے اندر اینڈ ٹیکس سسٹم اور ٹیکس سسٹم کے اندر بھی آپ نے ریفارمز کی. دا وارشپ پلیسز وارشپ عبادت گاہیں پلیسز جگہ اینڈ پراپرٹی جائیداد آف دا نان مسلمز غیر مسلموں کی were also given protection given میں نا دیا پروٹیکشن حفاظت تحفظ. آپ نے غیر مسلموں کی جائیداد اور عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا. پوائنٹ نمبر 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ gave great importance to justice and well-being of the people. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ gave دیتے تھے great importance بڑی اہمیت to justice انصاف کو and well-being of the people اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کو اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو بڑی اہمیت دیتے تھے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ would not spare anyone spare میں نا فری چھوڑنا کسی کو. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے in the case of judgment انصاف کے معاملے میں. in the case of judgment انصاف کے معاملے میں کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. for him ان کے لیے high and low بڑا اور چھوٹا rich and poor امیر اور غریب were all equal ان کے سامنے equal میں نا تمام برابر تھے before law قانون کے سامنے. ان کے لیے چھوٹا بڑا امیر غریب سب قانون کے سامنے برابر تھے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ followed the saying of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پر عمل کیا ان کی پیروی کی. treat your servant کہ ٹریٹ سلوک کرو your servant as you would treat yourself کہ تم اپنے ملازموں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ کرتے ہو. The master and the servants are both equal before Allah Almighty کہ آقا اور ملازم اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was kind and sympathetic ہمدرد to the poor غریبوں کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے لیے رحم دل اور ہمدرد تھے شفیق تھے. He spent انہوں نے بسر کی many sleepless nights بہت سی راتیں جاگ کر انہوں نے بہت سی راتیں جاگ کر بسر کی. in disguise اپنا حلیت تبدیل کر کے. roaming پھرتے تھے in the streets گلیوں میں. to see the condition to see دیکھنے کے لیے condition of the people لوگوں کی اپنے لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے انہوں نے بہت سی راتیں جاگ کر گزاری. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے بیس بدل کر ساری رات گلیوں میں پھرتے تھے. one night ایک رات he passed by a house ایک رات وہ ایک گھر کے پاس سے گزرے and heard اور سنا children crying بچوں کے رونے کی آواز. ایک رات وہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بچوں کے رونے کی آواز سنی. there was a pot of water on the fire تو وہاں پر ایک دیچکی کے اندر ٹھیک ہے ایک برتن کے اندر آگ پر پانی رکھا ہوا تھا. the mother was telling the children ماں بچوں کو بتا رہی تھی to go to sleep جاؤ اور سو جاؤ. and when the food was ready food میں نا خوراک was ready تیار ہو جائے گی she would wake them up تو وہ آپ کو جگا دے گی. ماں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ جا کر سو جائیں جب کھانا تیار ہو جائے گا
تو وہ انہیں جگا دے گی. بٹ دا چلڈرن وڈ ناٹ لسن. بچے اس کی بات نہیں سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسکڈ دا وومن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے پوچھا واٹ از دا میٹر, کیا معاملہ ہے, کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے. شی ٹولڈ ہم. اس نے بتایا, اس نے انہیں بتایا, یعنی کہ انہوں نے حضرت عمر کو بتایا that there was nothing to eat. nothing مانا کوئی چیز نہیں, to eat کھانے کے لیے. انہوں نے بتایا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. there was no money, کوئی پیسہ نہیں ہے. and grains اور اناج نہیں ہے. in the house, گھر کے اندر. انہوں نے بتایا کہ گھر کے اندر نہ کوئی پیسے اور نہ کوئی اناج ہے. her husband had died, اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے. died فوت ہو چکا ہے. the children were crying, بچے رو رہے ہیں. for food, خوراک کے لیے, بچے خوراک کے لیے رو رہے ہیں. he رضی اللہ تعالیٰ عنہ helped the widow. widow میں نا بیوہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا. حضرت عمر نے اس بیوہ کی مدد کی with food, کس کے ذریعے, خوراک کے ذریعے, money پیسے کے ذریعے, and clothing اور کپڑے کے ذریعے. حضرت عمر نے اس کی مدد خوراک, پیسے اور کپڑے سے کی. one day, ایک دن, while حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was offering نماز, ایک دن offering نماز پڑھ رہے تھے. ایک دفعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, a non-Muslim, ایک غیر مسلم, named فیروز, فیروز نامی شخص نے killed the caliph, خلیفہ کو قتل کر دیا, with a knife, ایک چاقو کے ذریعے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ lies buried near حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم and حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ in مدینہ منورہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مدفون ہیں. تو اس چیپٹر کے اندر اس کی ٹرانسلیشن مکمل ہو چکی ہے.